السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں جناب ماجد عثمان صاحب نے بھیجی ہے، جو کہ انڈیا کے شہر بھوپال میں رہتے ہیں۔ آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہم یہ کہانی سنتے ہیں۔ میرا نام ماجد عثمان ہے اور میں انڈیا کے شہر بھوپال میں رہتا ہوں۔ آپ کے چینل کو بھی کچھ ہی دن ہوئے سبسکرائب کیا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو اپنی کہانیاں بھیجتے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی آپ کو ایک کہانی بھیجوں۔ یہ کہانی میرے والد صاحب کے متعلق ہے۔ اب تو خیر میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، مگر انہوں نے جو کہانی مجھے سنائی وہ مجھے اب بھی یاد ہے، اور میں اکثر یہ کہانی اپنے دوستوں کے درمیان سناتا ہوں۔ میرے والد کی محلے میں کریانے کی دکان تھی۔ ہمارا گزر بسر اسی دکان کی بدولت ہوا کرتا تھا۔ میرے والد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت دکان میں کیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ تلاوت کیا کرتے تو انہیں محسوس ہوتا کہ ان کے چاروں طرف بہت سارے لوگ موجود ہیں اور وہ سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ ہر طرف خوشبو بکھر جایا کرتی۔ جیسے ہی میرے والد قرآن کی تلاوت ختم کرتے، سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو جایا کرتا۔ اللہ نے میرے والد کے گلے میں بہت تاثیر رکھی تھی۔ جب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو جو بھی ان کی تلاوت سنتا وہ جھوم جایا کرتا۔ ایک دن میرے والد کو بہت تیز بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ دکان نہ جا سکے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دکان میں بھیج دیا اور خود آرام کی غرض سے گھر میں ہی رک گئے۔ میرے والد کا بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میری دادی ساری رات گیلے کپڑے کی پٹیاں والد کے ماتھے پر رکھتے رہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دادی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے میرے والد کے چھوٹے بھائی فیاض کو آواز دی اور کہا کہ دروازے پر جا کے دیکھو کون ہے۔ جیسے ہی میرے والد کے چھوٹے والے بھائی نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک لمبے قد کے بارش بزرگ ہیں جو دروازے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے میرے والد کے بھائی سے کہا کہ انہیں میرے والد حجاز سے ملاقات کرنی ہے۔ میرے والد کے چھوٹے بھائی نے ان بزرگ کو بتایا کہ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بخار میں تپ رہے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ پردے کا انتظام کر لیا جائے، مجھے تمہارے بڑے بھائی سے بہت ضروری کام ہے۔ میرے والد کے چھوٹے بھائی نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آخر وہ کون ہے۔ اس بزرگ نے ان سے کہا کہ وہ ان کی دکان کے پرانے گاہک ہیں۔ میرے والد کے بھائی نے دادی سے کہا کہ وہ پردہ کر لیں، کوئی بزرگ بڑے بھائی سے ملنے آئے ہیں۔ دادی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بزرگ میرے والد کے کمرے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، اعجاز میاں کیا بات ہے، آج تم دکان پر نہیں آئے؟ میرے والد نے کہا کہ میں نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ اس پر ان بزرگ نے کہا، کوئی بات نہیں، مگر ہم تو آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے والد نے کہا، مجھے بہت تیز بخار ہے اور یہ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کمزوری بہت ہے اور مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اس پر بزرگ نے کہا، ارے میاں، ابھی تو تم جوان ہو اور تم ابھی سے گھبرا گئے۔ لاؤ اپنے سیدھا ہاتھ آگے کرو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ بخار تمہاری جان کیسے نہیں چھوڑتا۔ ان بزرگ نے میرے والد کا سیدھا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، اعجاز میاں، اللہ نے چاہا تو تم کل فجر کی نماز مسجد میں ہی پڑھو گے اور تلاوت بھی دکان میں ہی کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چلے گئے۔ فجر کی اذان پر میرے والد کی آنکھ کھل گئی۔ بخار تو ایسے غائب ہوا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ والد صاحب مسجد گئے، فجر کی نماز ادا کی۔
اس کے بعد وہ دکان پر آ گئے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر سے وہی سبحان اللہ کی آوازیں ہر سو آنا شروع ہو گئیں اور ہر طرف خوشبو سی پھیل گئی۔ جب میرے والد تلاوت ختم کر چکے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، آپ کون ہیں جو میری ہر آیت پر سبحان اللہ کہتے ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک سے میرے والد کے کان میں کسی نے سرگوشی والے انداز میں کہا، اعجاز بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی، تیار رہنا۔ میرے والد نے چاروں طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ ایک دن میرے والد شام کو دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے کہ ان کے سامنے سے ایک شخص کہتا ہوا گزرا، اعجاز بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی، تم تیار رہنا۔ والد صاحب نے دیکھا کہ وہ شخص اچانک سے غائب ہو گیا۔ میرے والد سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ رات میں وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے کہ انہیں کسی کے سسکیوں سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور اسی کے ساتھ بے شک کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میرے والد رک گئے تو کسی نے ان کو ٹوکا اور کہا، اعجاز میاں تلاوت جاری رکھو اور ہمیں اللہ کی نعمتوں کا حساب رکھنے دو۔ والد صاحب کو اب کچھ سمجھ آنے لگا۔ میرے والد نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ جب وہ تلاوت ختم کر چکے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی چارپائی پر سچے موتی کی ایک تسبیح پڑی ہوئی تھی۔ پھر ایک آواز ان کے کانوں میں آئی کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، اسے قبول فرما لیجیے اور ہمارے لیے دعائے خیر کیا کریں۔ ایک دن میرے والد جمعے کی نماز پڑھ کر دکان کی طرف واپس جا رہے تھے کہ کسی شخص نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی پلک جھپکائی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں موجود ہیں۔ وہ شخص جو ان کو لے کر گیا تھا، اس نے میرے والد سے کہا کہ یہ جنات کی دنیا ہے اور جنات کے بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ میرے والد خاموش رہے۔ وہ شخص ان کو لے کر ایک محل نما حویلی میں آ گیا جہاں پر بہت بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں بہت سارے جنات بیٹھے تھے جن کی شکلیں تو انسانوں کی طرح تھیں، مگر وہ مکمل طور پر انسانوں کی طرح نہیں لگ رہے تھے۔ کسی کے کان لمبے تھے اور تو کسی کے ہاتھ لمبے تھے۔ ایک بڑی سی کرسی پر سفید داڑھی میں بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے میرے والد سے کہا کہ آپ کو اللہ نے قرآن کی تلاوت کے لیے بہت اچھی آواز بخشی ہے۔ آپ کی تلاوت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ مجھے خود آپ کی تلاوت سننے آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، اور وہ جو سبحان اللہ کی آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں وہ میری ہی ہوتی ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہمارے مہمان ہیں۔ ہم آپ کی تلاوت سننے کے لیے بے چین ہیں اور منتظر ہیں۔ آپ ہمیں پھر سے سورہ رحمان کی تلاوت سنا دیں۔ میرے والد نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ سارے محل میں سکتہ طاری ہو گیا۔ سارے جنات جھوم رہے تھے، کوئی رو رہا تھا، کسی کے ہاتھ فضا میں بلند تھے۔ انہوں نے میرے والد سے 5 مرتبہ سورہ رحمان سنی۔ اس کے بعد میرے والد بتاتے ہیں کہ انہوں نے میری تواضع انواع اقسام کے کھانوں سے کی۔ وہ کھانے اتنے لذیذ تھے کہ میرے والد بتاتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح کے کھانے نہیں کھائے۔ انہوں نے میرے والد کو بہت سارے بے موسم کے پھل بھی دیے، جن میں آم اور دیگر اقسام کے بے موسم کے پھل شامل تھے۔ انہوں نے میرے والد کو چند خوشبویات دی اور ایک چاندی کی انگوٹھی بھی دی تھی جو کہ اب تک میری والدہ کے پاس ہے۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ جنات کے بادشاہ نے ان سے کہا تھا کہ جب بھی انہیں اس جنات سے ملنا ہو
وہ اس انگوٹھی پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک دے، وہ جنات اور میرے والد کے سامنے حاضر ہو جایا کریں گے۔ تو لسنرز، یہ کہانی تھی جو ہمیں بھیجی تھی جناب ماجد عثمان صاحب نے، جو کہ انڈیا کے شہر بھوپال میں رہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اگر یہ ہماری کہانی پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔